اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں پیغام کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ پاک ہی کا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، یہ بھی اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تفسیر صراط الجنان کو دیکھیں تو انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور دوسرا بطور عزم اور ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ پاک ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان پر عمل لانے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اپنے دلوں میں موجود چیز کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ پاک تمہارا ان پر محاسبہ فرمائے گا۔ ہاں، اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین و ایمان بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ پاک کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے معاملات کے بارے میں، اور کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیطان فارغ ہے اور تم مشغول و مصروف ہو۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو
मगर वो तुम्हें बुराई में मुब्तला करने से नहीं भूलता। तुम्हारा नफ्स खुद तुम्हारा दुश्मन व मुखालिफ है और शैतान का मददगार है, इसलिए शैतान और उसके हामियों से जंग करना और उन्हें मगलूब करना बहुत जरूरी है, वरना उसके फितना और फसाद और उसकी हलाकत और बर्बादी से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक शैतान के इन वारों से और ऐसे वसवसों से जिन पर मुआखजा है और ऐसे ख्यालात हैं, ऐसे अज़म हैं, ऐसे इरादे हैं जिन पर मुआखजा है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु